السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو گوشت اور خون بنانے کی مشین بتاؤں؟ گوشت اور خون بنانے کی خود مشین آپ کے گھر ہو، آپ دیکھیں خون کم ہو گیا، جسم میں خون کی کمی ہے، یا جسم خود خون کو کھا رہا ہے، ایسی بیماری آ گئی کہ جسم خون کو کھا رہا ہے۔ آپ خون پیدا کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں یا خون جسم کو لگوا رہے ہیں، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ تو ایسا کریں، جسم گھر میں آپ خون بنانے والی ایک مشین لگا لیں، وہ میرے پاس اس کی دریافت ہو گئی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ گوشت بنانے والی، جسم گل گیا، گھل گیا، شوگر کی وجہ سے، غموں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، حوادث زمانہ کی وجہ سے جسم گھل گیا، خون ختم ہو گیا، یا پھر سخت گرمی ہے، یا کہیں زندگی کا ایسا سفر ہے جہاں جلد پھٹ گئی ہے، ریشز پڑ گئے ہیں۔ پھر ایک اور فائدہ بتاؤں، ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میں اس سے پتہ کر لیتا ہوں کہ پیٹ، معدہ، جگر، آنتیں، یہ ساری مل کے جسم کو کیوں متاثر کر رہی، یا موٹاپا بڑھ رہا یا کمزوری بڑھ رہی۔ کہا میرے پاس ایک تھرمامیٹر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسا؟ یہ نیچے میرے ہاتھ کے وہ مشین پڑی ہے، خون بنانے والی، گوشت بنانے والی، ریشز ختم کرنے والی، اور اس ڈاکٹر کا تھرمامیٹر۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا میں ایسا کرتا ہوں، یہ ایک تحفہ، یہ ایک نعمت بس کھلا دیتا ہوں، 2 ہفتے کھلاتا ہوں، 2 ہفتے کے بعد مجھے خود پتہ چل جاتا ہے، اگر تو جسم کمزور ہے اور وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسم ٹھیک ہو رہا، اور پھولا ہوا فٹنس کی طرف آ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت صحت مند انسان ہے۔ اگلی بات کہا کہ میں 90% پیٹ کے کیڑوں کی دوا دیتا ہوں، جگر والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، معدے والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، مریض بھی ٹھیک ہوتے ہیں، صرف پیٹ کے کیڑے۔ آئیے دیر کیوں ہو رہی؟ یہ دیکھیں، یہ ہے آڑو، بہت خوبصورت آڑو، اور اللہ پاک اس موسم میں لاتے ہیں، اس کا خاص موسم ہے، اس کے اندر خاص توانائی ہے۔ ایک آڑو روزانہ کھا لیجیے، صبح نہار منہ کاٹ کے، کالی مرچ لگا لیں، ہلکا نمک لگا لیں، کالا یا سفید، ایک آڑو کھا لیجیے۔ خون بنانے کی بوتل ہے، گوشت بنانے کی بوتل ہے، اس کو کھائیں، اس کا شیک پئیں، ریشز ختم، اور اس کو کھائیں، پیٹ کے کیڑے ختم۔ جو کہتا ہے نا بندہ مجھے کھایا پیا نہیں لگتا، اس بندے کو پکڑ کے، اگر وہ نابینا بھی ہے نا، اس کے ہاتھوں میں ایسے دے دے، اس کی خوشبو سونگے، پہلے تو دماغ معطل ہو جائے، اور پھر کھائے، جسم لاجواب ہو جائے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کھایا پیا نہیں لگتا، آپ کے بچوں کو کھایا پیا نہیں لگتا، آپ کا جسم کمزور ہے، آپ کی صحت نہیں ہے، اچھا یہ لکیر سے میں کیوں کاٹ رہا ہوں؟ یہ دیکھیں لکیر سے کیوں کاٹ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ فطرت نے اسے ایک لکیر دی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کاٹا اور اس کے بعد اس کو جدا کیا، یہ دیکھیں۔ اچھا اب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ ذرے ہیں، بظاہر ایسے جیسے کیڑے ہیں، نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ایک ذرے ہیں، یہ ذرے دراصل زعفران ہے، اس کا زعفران ہے، اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور ان ذروں کو جسم میں لے جانے کا بہت خیال کیجیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے گر نہ جائیں، یہ چھوٹا چھوٹا بور گر نہ جائے۔ خون کی کمی حاملہ میں ہے، بچوں میں ہے، کام کرنے میں ہے، حادثات کے بعد ہے، کسی بیماری کے بعد ہے، جسم گھل گیا ہے، شوگر کی وجہ سے، غموں کی وجہ سے، معدہ خراب ہے اور کوئی کھایا پیا نہیں لگتا، طبیعت بالکل کمزور رہتی ہے اور ناتواں رہتی ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، تو آڑو سے دوستی لگائیں اور اپنے بچوں کو آڑو کھلائیں اور انہیں اس کا شوق دلائیں۔ یہ دیکھیں، یہ میری کوشش یہ ہے اس گٹھلی کے ساتھ وہ بور نہ لگے۔ یہ دیکھیں میں نے بہت آہستگی سے، احتیاط سے، یہ دیکھیں اب اس گٹھلی کے اوپر یہ تھوڑا سا ایک بور لگا ہوا ہے، ادھر سے گٹھلی بالکل صاف ہے۔ اس چھوٹے سے بور کو احتیاط کیجیے گا، سمجھ لیں سارا آڑو ہے، باقی آڑو کے اندر سونے کے ذرات یہ ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے دوستی کریں، اس سے پیار کریں، یہ زندگی ہے حقیقت۔ جب انسان سخت گرمی کی لو میں تڑپ جائے، اس کو منہ میں رکھے، ایک تازگی آ جاتی ہے۔ جو لوگ وہ جن کی پیاس کسی چیز سے نہیں بجھتی، اس کو چوسیں، اس کا شیک پئیں، اس کو کھائیں، نہار منہ، دن کو، دوپہر کو، پیاس کا علاج ہے۔ اور شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں، اس کا علاج ہے، کمزوری کا علاج ہے، جسم کے فٹنس اور راز پانے کا علاج ہے، اور چہرہ تو ایسے ہے کہ جیسے چاندنی کی طرح ہو جائے۔
कितनी सदियों से आजमूदा चीज है कि ये चेहरे को जो चाहते हैं ना, उनका चेहरा कभी मुरझाए ना, हल्के ना पड़े, हल्कों का इलाज है। और चेहरा मुरझाए ना, चेहरे की झुर्रियों का इलाज है। इस पे झुर्रियां हैं, चेहरे की झुर्रियों का इलाज है। वक्त से पहले गोश्त लटकने का इलाज है। स्याही चेहरे पे बढ़ रही है, उसका इलाज है। इसको खाएं। बाद लोगों को तो मैं किलो किलो 2-2 किलो खिलाता हूं और कहता हूं बस इसको खाने के तौर पे खाएं। खाना खाएं ही ना, सिर्फ यही खाएं। मुंह के जायके से, खुशबू से ये निकले, और पेशाब करे तो यही निकले, और इजाबत हो यही निकले, इसी को खाएं। बाद लोगों को तो मैं इतना खिलाता हूं चेहरे के हुस्न जमाल के लिए, खूबसूरती के लिए, और गैर ज़रूरी बाल के लिए। और ख़वातीन के हार्मोन्स के मसाइल जब बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी बाल इंतहाई नुकसानदेह, मोटापा, ढलका हुआ जिस्म, बढ़ा हुआ पेट, उसका तो ये इलाज है, दोस्त है, सेहत है, शिफा है। आड़ू से मुंह क्यों मोड़ा? आड़ू से नाता क्यों तोड़ा? आड़ू से दोस्ती ख़त्म क्यों की? सस्ती लाजवाब चीज़ है, मेरा जी चाहता है वैसे। हर आड़ू सोने के एक बॉक्स में बंद हो, और उसके ऊपर सोने का ताला हो, और सोने की चाबी हो, और उसको मैं खोलूं और उसको निकालूं, फिर वो सोने का बॉक्स मेरे लिए कोई हैसियत ना रहे, मैं ये सोने के बॉक्स से ज़्यादा इसको कीमती बनाऊं। इतना कीमती है, इतना सेहतमंद है, और इतना लाजवाब है। भूलेंगे नहीं, वादा करें। नस्लों को याद कराएंगे, दोस्तों को याद कराएंगे, और इसके फ़ायदे लेंगे और बढ़ाएंगे। कब? जब इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको हमेशा नरम इस्तेमाल कीजिएगा, सख्त इस्तेमाल न कीजिएगा। नरम हमेशा दबा हुआ होता है। देखिए, गला हुआ और दबा में फ़र्क है। जो गला हुआ होगा उसमें कीड़े होंगे, जो दबा हुआ होगा वो कीड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा पक जाता है, पेटियों में रखा जाता है, वो दब जाता है। हम दबे को गला कहते हैं, नहीं, वो दबा हुआ है, और वही सबसे ज़्यादा पका हुआ है। पका हुआ इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको मिला है पका हुआ नहीं है, 2-4 दिन उसको रख दें। जब पक जाए, फ्रिज में नहीं रखिएगा, बाहर, जब पक जाए फिर इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, औरों को भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।